الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء، اس کی آیت نمبر 47 ہے. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی واضح اس چیز کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن میزان ترازو کو ضرور قائم کریں گے، اور وہ ترازو قائم ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. انسان رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کر کے لے کر آئے گا نا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. اتنی بڑی خلقت ہوگی، تمام انسانیت وہاں جمع ہوگی، تو پھر اللہ پاک کیسے حساب لیں گے؟ فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم اکیلے کافی ہیں حساب لینے کے لیے، ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اس جمعے کی نشست کے اندر ہم وزن اعمال، حساب و کتاب، میزان، ترازو کیا ہے، کیسا ہے، کس طریقے سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس حوالے سے چند گزارشات رکھیں گے. یہ جو سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اسی آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے سب سے آخر میں اس آیت کو ذکر فرمایا. کتاب کا جو آغاز ہوا وہ اس آیت سے ہوا. بخاری کی پہلی روایت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور آخری حدیث کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا.
تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور انہی اعمال کا پھر اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے اور ان اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ شروع کتاب کا آخر کتاب کے ساتھ جوڑ اور ربط ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور بتا دیا جائے کہ تم کامیاب ہو اور تم ناکام ہو؟ بالکل آسانی کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی تھی نا۔ یہ کیا ضرورت تھی کہ میزان کو قائم فرمائیں گے، ترازو قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس کو اعمال کو تولا جائے گا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بتلا دیتے کہ جی تمہاری زندگی یہ ہے، تم کامیاب ہو تم ناکام ہو۔ کوئی انسان جھٹلا سکتا تھا؟ لیکن اللہ پاک نے یہ سارا جو پروسیس یہ اللہ پاک کریں گے نا، یہ حجت تام کرنے کے لیے کریں گے کہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک دم میں نتیجہ نہیں آ جاتا، ہر چیز کو ترتیب سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ پاک ایک چیز کو ترتیب سے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو ترتیب کو لے کر چلنا ہوگا نا۔ جی میں نے جو کہہ دیا نا بس وہ کہہ دیا، وہ حرف آخر ہے، میرے سامنے کوئی چوں نہیں کرے، بس میرے سامنے کوئی آدمی آرگومنٹ نہ کرے، بس جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ بھائی نظر ثانی کر لو، تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لو اپنے فیصلے کو، بھائی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھو، نہیں جی میں نے جو کہہ دیا کہہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان جب اپنے فیصلے کرے، انسان جب کوئی بات کہہ دے تو انسان کو تھوڑا سا نظر ثانی کر لینی چاہیے، اور انسان کو جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہو تو پوری ترتیبات کو دیکھے اور اس کے بعد جا کر انسان قدم اٹھائے، تو انشاءاللہ انسان کو اس میں خطا کم ہونے کا خدشہ ہے، انسان کو زیادہ خطا اور انسان کا زیادہ نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے۔ کس کو؟ ترازوؤں کو۔ یہ جو موازین ہے نا، موازین یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ میزان کی۔ ایک ترازو ہوتا ہے نا سبزی والے کے پاس یا اور دکانداروں کے پاس، تو یہ ایک ترازو، اس کو میزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی ترازو جمع ہو جائیں تو اس کو موازین کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ پاک یہ جمع کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ ہم ترازو، بہت سارے ترازو کو قائم کریں گے، یہ بہت سارے ترازو کیوں آئیں گے؟ تو علماء اکرام نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اللہ پاک ہر عمل کے لیے الگ ترازو کو استعمال فرمائیں گے۔ نماز اس میں تولی جائے گی، روزہ اس میں تولا جائے گا، حسن خلق اس میں تولا جائے گا، صدقہ اس میں تولا جائے گا، امانت داری اس میں تولی جائے گی۔ ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ موازین ذکر فرمائی، کئی ترازو اللہ پاک قائم فرمائے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا، ترازو تو ایک ہی ہوگا، چاہے آپ کا عمل تولا جائے یا میرا عمل تولا جائے، ترازو سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ ایسا نہ ہو نا آپ کہیں کہ جی تم کامیاب کیونکہ تمہارا ترازو ہو اور میں پیچھے رہ گیا کیونکہ میرا ترازو، یہ سب کا ایک ہی ترازو ہوگا۔ لیکن جو جمع ذکر فرمایا یہ جمع اس لیے ذکر فرمائی کہ وہ ایک ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کئی ترازو کے برابر ہو جائے گا، بڑے ترازو ہوں گے، بڑے بڑے ترازو ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ کے چونکہ نبی تھے اور اللہ سے وحی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کلام ہوتا تھا، یہ ذکر فرمایا کہ اللہ پاک یہ جو قیامت والے دن ترازو کو پر اعمال کو تولا جائے گا، تو ان اعمال کو جو جن ترازو پہ تولا جائے گا ان ترازو کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ وہ تھوڑا دکھلائیں کہ وہ ترازو کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان ترازو کی زیارت فرمائی۔ جب آپ نے زیارت کی نا تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اتنے بڑے بڑے ترازو تھے، اتنی اس کی عظمت تھی، اتنے بڑے ترازو تھے۔ اب ایک سوال اس پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ جی اتنے بڑے بڑے ترازو جی اور ہمارے اعمال، اتنے بڑے ترازو اتنے سے اعمال، پتہ نہیں ہم کر تو رہے ہیں، قبول کتنے ہو رہے ہیں یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے نا۔
انسان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ میرا قبول ہو گیا یا قبول نہیں ہوا، کرتے ہوئے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. انسان کا دل اندر سے بتا دیتا ہے کہ یہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ تھوڑی اپنی نیکی کو تم نے لوگوں کے سامنے نیک ظاہر کرنے کے لیے عمل کیا تم نے. انسان کا دل بھی اندر بتلا دیتا ہے اس کو. تو اتنے بڑے ترازو اور ہمارا عمل، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ کسی ترازو پہ ایک گندم کا دانہ رکھ دیا جائے، کہاں نظر آئے گا؟ اس ترازو کو کیسے بھرا جائے گا؟ اتنے بڑے ترازو اور ایک جو ہے اس میں جو نا گندم کا دانہ رکھ دیا جائے، یہ ہمارے نیک اعمال ہیں. اور کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان. ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا یہ اس ترازو اس میزان کو بھر دے گا. ایک مرتبہ کا الحمدللہ. پھر فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خلا ہے وہ سب کی سب بھر دے گا. کتنی مرتبہ کہنا؟ ایک مرتبہ. اتنے بڑے ترازو کو صرف جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، وہ جو میزان ہے وہ ترازو بھر جائے گا. کتنا آسان ہے ترازو کو بھرنا. سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ جب الحمدللہ سے ترازو بھر گیا تو پھر نماز کہاں جائے گی؟ وہ کس ترازو میں تولی جائے گی؟ پھر روزہ کس میں تولا جائے گا؟ یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ جی اب ترازو میں جگہ نہیں رہی، یہ مادی چیزیں میں ہوتا ہے. مادی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو رکھ دی اب جگہ نہیں ہے. یہ جو نورانی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اعمال یہ نورانی ہیں، ان میں یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ یہ مسجد کا ہال ہے نا، اس میں 4 لائٹیں ہم نے لگا دی. آپ نے کہا جی 2 لائٹیں میری طرف سے لگا دیں، اس کی گنجائش ہے نا. ایک اور کہتا ہے کہ جی 2 میں بھی لگا دیتا ہوں، لگا دو بھی. یہ تو نہیں کہیں گے نہیں جی وہ بہت روشنی ہو رہی ہے اور اس کی اب ضرورت نہیں، لگاؤ. یا جگہ نہیں ہے اس روشنی کے داخل ہونے کی. یہ جو نورانی چیزیں ہوتی ہیں یہ جتنی رکھی جائے اس میں جو ہے نا وہ جگہ کا کم ہونا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے. تو کیا ذکر فرمایا کہ الحمدللہ یہ ایک مرتبہ کہہ دینا یہ تمہارے نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا؟ قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم ان کے لیے ترازو کو قائم ہی نہیں کریں گے. ان کے اعمال کے لیے ترازو لگایا نہیں جائے گا. کیوں نہیں لگایا جائے گا؟ ہے ہی سارے گناہ اس کے پاس، کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے. ان کے لیے ترازو نہیں لگایا جائے گا، ان کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ کفار ہے. جس آدمی کا حالت کفر میں جو ہے وہ انتقال ہوا ہو، مرا ہو، اس کے لیے ترازو قائم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ تو اس کا فیصلہ تو معاملہ تو بدی ہی ہے نا، واضح ہے کہ یہ تو جہنمی ہے. جتنے غیر مسلم ہیں، جتنے وہ اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اچھے کام کا بدلہ دنیا میں اللہ دے دیتے ہیں. یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو کلمہ گو ہیں اور ہمارے گھر میں فاقے ہیں. وہ ہیں وہ نہ اللہ کو مانے نہ نبی کو مانے، مرسڈیز کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا میں مل رہا ہے، ان کو دنیا میں مل رہا ہے. آخرت میں ان کے لیے ترازو قائم ہوگا ہی نہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام کے تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا اور میزان کو قائم جو ہے نا وہ کرنا ہوگا، اس موقع پر اعلان ہوگا چند خاص لوگوں کے لیے. فرمایا 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو نورانی چہرے والے ہوں گے، ان کو اس مجلس سے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بغیر حساب و کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. 70,000 افراد ہوں گے.
اور پھر یہ فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 اللہ پاک اپنے فضل اور اپنے کرم سے جنت میں داخل ان کو فرما دیں گے. ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا, کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہو گئے. اب کون رہ گئے؟ تیسری قسم کے لوگ کہ جن کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی ہیں اور ان کے نامہ اعمال کے اندر گناہ بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہم آپ لوگ ہیں. کچھ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں, گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے پھر ترازو کو قائم کیا جائے گا, ترازو کو قائم کیا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے قیامت والے دن جب ترازو قائم ہوگا اور لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت شروع ہوگا, ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا, تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ جی یہ کامیاب ہو گیا اور وہ ناکام ہو گیا. فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک اس چیز پر مقرر فرمائیں گے کہ ان ترازو میں جن کا وزن تولا جا رہا ہے اعمال کا, تو تم اعلان کرتے رہو کہ جی یہ کامیاب ہو گیا اور یہ ناکام ہو گیا. وہ ان کی یہ ڈیوٹی ہوگی, وہ اس ذمہ داری پر کھڑے ہوں گے کہ آپ نے رزلٹ کا اعلان کرنا ہے اور آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ سارا کا سارا یہ حساب و کتاب ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب قیامت کی جو ہے وہ آپ اس کے احوال آپ بتلاتے ہیں تو فرمایا کہ آپ ہمیں تو وہاں یاد رکھیں گے. فرمایا کہ عائشہ 3 موقع ایسے ہوں گے کسی کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. اس میں سے ایک وقت کیا ہے کہ جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا نا, جب ترازو قائم ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نمبر 2, جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نمبر 3, جب نامہ اعمال تقسیم کرنے کا وقت ہوگا نا, ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا رزلٹ نکلتا ہے, کیونکہ اس وقت کا کامیاب ہمیشہ کا کامیاب ہوگا اور اس وقت کا ناکام پھر ناکام ہوگا. اس وقت کسی انسان کو ان 3 اوقات میں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. آج کیا ہو گیا, اس نامہ اعمال نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے, سب لکھ دیا, سب یہاں پر آج موجود ہے. اللہ پاک سے اس بات کی بارہا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کتنی مشکل دعا ہے, نہیں مشکل ہے, آسان سی دعا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اتحیات پڑھ لیتے ہیں, اتحیات کے بعد درود شریف ہوتا ہے, درود شریف کے بعد جو دعا ہوتی ہے, اس کے بعد اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز ہے یا سنت ہے یا نفل ہے, اس کے بعد انسان کم سے کم 2-3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیا کرے, اس کے بعد سلام پھیر دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. نماز کے اختتام میں یہ دعا کر لیا کرے اور اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ سلام پھیر دے. اس کا معمول انسان بنا لے کہ اللہ میرے حساب و کتاب کو آپ آسان فرما دیجیے. یہ اللہ پاک سے اس چیز کی دعا کر لینی چاہیے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے, بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا, بلکہ وہ رجسٹر, وہ کاپیاں جن پر نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں, ان نامہ اعمال کا وزن ہوگا. یہاں کون بیٹھے ہیں؟ یہاں اسٹار لگے ہوتے ہیں, ان اسٹاروں پر طاقتور فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, کسی چیز پہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ تیار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. فرمایا کہ اللہ پاک ان نامہ اعمال, وہ جو رجسٹر ہیں, ان کا وزن ہوگا. ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث البطاقہ. کیا کہتے ہیں؟ بطاقہ کسی کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے پرچی کا, چٹ جس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بطاقہ. حدیث البطاقہ وہ چٹ اور پرچی والی حدیث کی سمجھ لیں, اس کا اردو ترجمہ ہے. حدیث میں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک جب ترازو کو قائم فرمائیں گے نا, تو ایک آدمی کے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کے وہ جو گناہ والا جو پلڑا ہے, اس میں اتنے گناہ کے نامہ اعمال رجسٹر رکھ دیے جائیں گے, وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اگر جی اتنی ڈائریاں آ رہی ہیں میری گناہوں کی, وہ تو نیچے جھک گیا, اور جو نیکیوں والا جو پلڑا تھا وہ تو اوپر رہ گیا, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ پرچی لے لو,
یہ چٹ لے لو، یہ جا کے اس کے یہاں رکھو. بھائی اتنی ڈائریاں یہاں لگ گئی گناہوں کی، یہ ایک بطاقہ، یہ ایک پرچی، یہ کیا کرے گی؟ کہا رکھ دو. جب وہ پرچی وہاں رکھی جائے گی تو وہ نیکیوں والا پلڑا وہ جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا وہ اوپر ہو جائے گا. وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ ایک پرچی یہ اتنی بھاری ہو گئی کہ رجسٹر اس میں اس کے مقابلے میں ہلکی ہو گئی. کیا ہے اس میں؟ اس پرچی کو جب کھولا جائے گا تو اس پہ کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ ہے. یہ کلمے کا جو وزن ہے نا، اگر انسان اخلاص کے ساتھ پڑھے اور پوری زندگی اس کلمے کے احکامات اور حقوق کے مطابق گزارے تو انسان کا یہ کلمہ وہاں انسان کو کام دے گا جب انسان کا کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں نہ اعمال کا وزن ہوگا نہ اعمال کے رجسٹر کا وزن. فرماتے ہیں لوگوں کا وزن ہوگا، لوگوں کا وزن ہوگا. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو دیکھنے میں بڑے وزنی ہوں گے. فرمایا لیکن ان کا وزن مچھر کے وزن سے بھی کم ہوگا. ان کو رکھا جائے گا تو وہ جو گناہوں کے پڑلے ہوں گے وہ نیچے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے سوکھے اور پتلے تھے، مطلب ان کا جو جسم تھا وہ بڑا نخیف سا تھا اور بڑے دبلے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو عبداللہ ابن مسعود ہے نا، یہ قیامت والے دن اس کا وزن یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا. کیوں؟ نیکیوں کی وجہ سے جب اس کو رکھا جائے گا تو نیکی والا پلڑا نیچے ہو جائے گا. علماء نے ان تینوں چیزوں کو ایسے جوڑا، بعضوں کے اعمال کا وزن اللہ کریں گے، بعضوں کے اللہ پاک جو اعمال کے رجسٹر ہیں ان کو وزن اس کو تولیں گے، اور بعض انسانوں کو خود کو اللہ پاک تولیں گے. یہ تینوں چیزیں ہوں گی. اب کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو وہیں پتہ چلے گا. بس ایک بات سمجھ میں آ گئی، ہوگا وزن. گنتی نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ اس کو وزن کیا جائے گا، تعداد کو شمار نہیں کیا جائے گا اس سے نمازیں کتنی بڑی، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نماز میں کوالٹی کیسی تھی، کتنی وزنی جو ہے اس کی نمازیں تھیں، کتنے وزنی اس کے صدقات تھے، اس کے روزے تھے. تو اعمال کے اندر کوالٹی پیدا کرنی ہے، اور کوالٹی جو ہے نا وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. دو چیزوں سے جب بھی کوئی عمل کریں دو چیز میں ضرور ہونی چاہیے. ایک چیز یہ ہے اس عمل کے اندر اخلاص ہو کہ یہ کس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے نرم دل والا کہیں، اس لیے اللہ کو راضی کرنا. یا اللہ میں نماز اس لیے پڑھا ہوں تو راضی ہو جا. یا اللہ میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے، روزہ رکھا ہے، تیری رضا کے لیے اللہ یہ کیا ہے. یا اللہ میں یہ جو مال دے رہا ہوں تیرا دیا ہوا، تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے اللہ خرچ کر رہا ہوں. ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، اخلاص. اور نمبر دو جو دوسری چیز ہے جو اکثر و بیشتر ہم سے جذبات میں رہ جاتی ہے، وہ چیز ہے اتباع سنت. اتباع سنت. بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو بہت اخلاص کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے قبول نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہوتا، نبی کا راستہ اس میں نہیں ہوتا. انسان خلوص سے عمل کرے اور اس طریقے پہ کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ سمجھ لیجئے یہ وہ عمل ہوگا جس کا انتہائی زیادہ وزن انسان کو نامہ اعمال کی صورت میں ترازو میں انسان کو ملے گا. ایک انسان ہے نا، بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ انسان ایک گاڑی میں بیٹھ جائے، جو گاڑی بلوچستان کی گاڑی ہو، اور وہ یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم کل صبح لاہور پہنچ جائیں گے. وہ پہنچ جائے گا لاہور، بڑے خلوص کے ساتھ بیٹھا، بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھا، لیکن بیٹھے ہی غلط، راستے ہی غلط ہے، روڈ میں بھی اس کا غلط ہے، وہ کہیں اور جا رہی ہے گاڑی. غلط گاڑی میں بیٹھا، اگرچہ اہتمام سے بیٹھا، منزل کو نہیں پہنچے گا. لہذا انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے. انشاءاللہ یہ عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.